السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آباد ٹی وی۔ دوستو سبسکرائب کریں آباد ٹی وی کو، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستو 10 اپریل 1912 کا دن تھا جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز اپنے پہلے سفر کے لیے برطانیہ کی بندرگاہ ساؤتھ ہیمپٹن سے کچھ ہی دیر میں روانہ ہونے والا تھا۔ اس کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھی۔ جہاز کے سارے مسافر دنیا کے سب سے بڑے اور مہنگے بحری جہاز پر سفر کرنے کے لیے خوش دکھائی دے رہے تھے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور دوستو دوپہر کو ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک جہاز نے اپنا پہلا سفر شروع کر دیا۔ دوستو جہاز پر سوار مسافروں نے بندرگاہ پر کھڑے اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو الوداع کیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ان کا پہلا ضرور مگر آخری سفر بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائٹینک شپ دوستو اپنے زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا پہلا بحری جہاز تھا۔ دوستو ٹائٹینک جہاز اتنا بڑا تھا کہ اس وقت کی سب سے بڑی عمارتیں بھی اس کے سامنے چھوٹی لگتی تھیں۔ دوستو آپ یہ جان کر حیران ضرور ہوں گے کہ ٹائٹینک میں فٹ بال کے 3 بڑے گراؤنڈ بھی آسانی کے ساتھ آ سکتے تھے۔ ہم آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کو یہ بتائیں گے کہ ٹائٹینک شپ آخر کیوں اور کیسے ڈوبی تھی۔ اس کا پورا نام RMS یعنی رائل مین شپ تھا۔ ٹائٹینک کو اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ اس کے اندر 2224 لوگ بڑی آسانی کے ساتھ سفر کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک جہاز کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ دنیا کا سب سے تیز چلنے والا پہلا بحری جہاز تھا۔ اور دوستو کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹائٹینک شپ میں جو سیٹی لگی تھی اس کو تقریباً 15 کلومیٹر دور تک سنا جا سکتا تھا۔ ٹائٹینک شپ کو بنانے کا ذمہ وائٹ سٹار لائن کمپنی کے پاس تھا جو ایک برٹش شپنگ کمپنی تھی۔ اس ٹائٹینک شپ کو 3000 ورکرز کی ٹیم نے بنایا تھا۔ اتنے بڑے ٹائٹینک کی باڈی کو تیار کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس شپ کے اندر دوستو ایک یوگا روم بھی موجود تھا۔ ٹائٹینک جہاز بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا تھا۔ دوستو 14 اپریل 1912 کی رات کے وقت تقریباً 11:40 پر دنیا کے بہت ہی بڑے جہاز ٹائٹینک کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ دوستو جس حادثے کے صرف 3 ہی گھنٹے بعد دنیا کا بڑا جہاز ٹائٹینک جس کا نام و نشان ہی موجود نہ تھا۔ 3 گھنٹے بعد 15 اپریل رات تقریباً 2:20 پر اپنے وقت کا سب سے بڑا جہاز ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن کے برفیلے پانی کی گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا۔ اس ٹائٹینک جہاز پر 2224 لوگ سوار تھے جن میں مسافر اور ٹائٹینک کے کریو ممبر بھی شامل تھے۔ اس حادثے میں تقریباً 1500 لوگ ڈوب گئے تھے اور اٹلانٹک اوشن ایک قبرستان بن چکا تھا۔ کیا دوستو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس حادثے کی وجہ ایک آئس برگ تھا جس کے ساتھ ٹائٹینک ٹکرا کر ڈوب گیا تھا؟ لیکن دوستو ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ پورا سچ نہیں ہے۔ 109 سال بعد آج بھی ایکسپرٹس اور سائنٹسٹ ایسی کچھ چیزیں سامنے لائے ہیں جس کا پوری دنیا کو معلوم نہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹائٹینک کے ڈوبنے کی پوری وجہ بتائیں گے۔ دوستو اس جہاز کی لمبائی 882.9 فٹ تھی اور اس کی اونچائی 175 فٹ تھی۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ یہ بحری جہاز سے زیادہ تو ایک شہر لگتا تھا۔ اس دور میں اس جہاز کو بنانے کے لیے $7.5 ملین لگے تھے جن کو اگر ہم آج کے دور کے حساب سے گننا چاہیں تو $166 ملین بنتے ہیں۔ ٹائٹینک کو تیار کرنے کے لیے 26 مہینے لگے تھے۔ دوستو اصل کہانی آپ کو بتاتے چلیں کہ اتنا بڑا سٹرکچر آخر آئس برگ کے ساتھ ٹکرا کر کیسے ڈوب گیا۔ اب کچھ حیران کن اور نئی باتیں سامنے یہ بھی آئی ہیں کہ کچھ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اصل وجہ برف نہیں بلکہ آگ تھی۔ آپ یہ بات سن کر حیران ضرور ہوں گے اتنا بڑا ٹائٹینک آگ کی وجہ سے کیسے ڈوب گیا۔ دوستو جرنلسٹ کیران مالونی تقریباً 33 سال سے ٹائٹینک پر ریسرچ کر رہا تھا۔ اس صحافی کو ٹائٹینک کے اندر ایک خاص بات نظر یہ آئی جس پر آج سے پہلے کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔
दोस्तों टाइटैनिक के अगले हिस्से में नीचे की तरफ 30 फुट लंबा एक काला धब्बा नजर आया। दोस्तों शीरान मालवनी के पास टाइटैनिक की कुछ करीब से ली गई तस्वीरों की एल्बम मौजूद थी, जो टाइटैनिक की तामीर करते वक्त और इसकी रवानगी से पहले ली गई थी। इस सहाफ़ी के मुताबिक टाइटैनिक की तामीर के वक्त इसके अगले हिस्से में आग लग गई थी। ये आग तकरीबन 3 हफ्ते तक लगी रही और किसी ने इसको नोटिस नहीं किया था। इस आग ने टाइटैनिक के उस हिस्से वाले मेटल को इंतहाई कमज़ोर बना दिया था। ये हिस्सा आग की वजह से तकरीबन 75% तक कमज़ोर हो चुका था और जब टाइटैनिक आइसबर्ग के साथ टकराया तो ठीक उसी हिस्से के साथ टकराया जो हिस्सा आग लगने की वजह से कमज़ोर हो चुका था। और दोस्तों यही वजह थी कि टाइटैनिक के उसी हिस्से में एक सुराख हो चुका था, जिससे पानी टाइटैनिक के अंदर शामिल होना शुरू हो गया था। वरना आइसबर्ग के साथ टकरा कर कभी भी इतना बड़ा टाइटैनिक ना डूबता और इतना जानी नुकसान भी ना होता। टाइटैनिक में दोस्तों लगभग 32 इमदादी किश्तियाँ भी सवार हो सकती थी, मगर बदकिस्मती से उस रोज़ इस पर तकरीबन 20 किश्तियाँ ही मौजूद थीं। दोस्तों टाइटैनिक में जब पानी चौथी मंजिल तक आ चुका था और लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया तो जल्दबाजी में शुरू में कम लोगों को किश्तियों पर सवार किया गया, जो कि फर्स्ट क्लास के लोग ही थे। नहीं तो दोस्तों 20 किश्तियों पर तकरीबन 1200 लोगों की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन सिर्फ 700 कुछ लोगों की जान ही बचाई जा सकी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।